صرف اور صرف اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جسے انسان کہتے ہیں، اور اس نے یہ ذمہ داری کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ رب العالمین نے اس کو تخلیق کرتے ہوئے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے بنایا سنوارا، پھر بنانے سنوارنے کے بعد اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ وہ روح کی طاقت تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا، ورنہ زمین، آسمان اور پہاڑ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود وہ اس امانت کو نہ اٹھا سکے۔ انسان کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود اس نے اس امانت کو اس لیے اٹھا لیا کہ اس کے اندر اللہ کی روح کی طاقت تھی۔ ناظرین کرام، سورۃ الاحزاب کے بعد سورہ سبا ہے، اور سورہ سبا بھی مکی ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر عقائد پر بات کی ہے، زیادہ تر عقائد پر گفتگو فرمائی ہے۔ اس صورت میں بھی رب العالمین نے زیادہ گفتگو عقیدے پر کی ہے، اور وہ عقیدہ بھی وہی عقیدہ کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، مرنے کے بعد پھر جینا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور پھر اس صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا محلات کو تعمیر کرانا جنوں سے، اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بالخصوص اس صورت میں رب العالمین نے کیا۔ اور پھر اس صورت کے اختتام پر ایک بڑی اہم بات کی گئی، اور وہ اہم بات کہ رب العالمین نے مخاطب کیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں انما اعظکم، کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے۔ تم اکیلے ہو یا دو دو ہو، تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ثم تتفکروا، کہ تم غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ جو تمہارا ساتھی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون نہیں ہو گیا، یہ کوئی عقل و فکر سے ہٹ کے باتیں نہیں کر رہے، تم ان کی باتیں سنو تو صحیح توجہ سے، ٹھٹا نہ کرو، مذاق نہ کرو، شور نہ کرو، ان کی باتوں کو سنتے ہوئے تالیاں نہ بجاؤ، آرام سے سنو تو صحیح، اور سننے کے بعد ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جو باتیں کرتا ہے یہ کہ دیوانوں والی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو عقل والی باتیں ہیں، یہ تو فکر والی باتیں ہیں، یہ تو تدبر والی بات ہے۔ اور وہ بات کیا کرتا ہے کہ بھائی یہ جو 360 بت تم نے اپنے ہاتھ سے بنا کر بیت اللہ میں سجائے رکھے ہیں، ان کو اپنا خدا کہتے ہو، بھائی یہی کہتا ہے نا تمہیں، اور کیا کہتا ہے؟ تمہیں یہی کہتا ہے کہ تم اپنے خالق حقیقی طرف آ جاؤ، تمہیں یہی بتاتا ہے نا کہ تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، تمہیں یہی بتاتا ہے کہ تم اپنے معبود حقیقی کی طرف آ جاؤ۔ یہ بات تو عقل و فکر کے سراسر خلاف ہے کہ اپنے ہاتھ سے تم لکڑی تراشتے ہو اور پھر اس سے ایک مجسمہ تیار کرتے ہو، پھر اسے کہتے ہو کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ کیا ایسی باتیں کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ یہ دیوانے کی باتیں ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، ثم تتفکروا، ذرا سوچو تو صحیح۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو صرف تمہارے لیے نذیر ہے، تمہیں بتانے آیا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس اہتمام کے ساتھ رب العالمین نے یہ بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک بات کی میں تمہیں صرف واز کرنا چاہتا ہوں، اور صرف یہ کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ عقل و فکر تدبر کی بات ہے یا دیوانگی کی بات ہے۔ سورہ سبا کے بعد سورۃ الفاطر ہے، اور یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس میں بھی رب العالمین نے اس کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق